سورة المجادلة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. تحقیق اللہ رب العزت نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرتی تھی، جھگڑا کرتی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ کی اور شکایت کرتی تھی اللہ کی طرف، واللہ یسمع تہاورکما اور اللہ تعالیٰ سنتا تھا تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ صورت ایک عورت کے نام سے مشہور ہے اور اس صورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عرب کے اندر زمانہ اسلام سے پہلے لفظ طلاق کے علاوہ دو الفاظ یا دو طریقے طلاق کے اور تھے۔ ان میں سب سے پہلا جو طریقہ تھا وہ ایلا تھا۔ ایلا کا طریقہ کار یہ تھا، جو بھی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کا قسم کھاتا تھا اور اس طرح قسم کھاتا تھا، اگر میں 2 مہینے 1 مہینہ 1 ہفتہ اگر آپ کے پاس آؤں تو مجھ سے طلاق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یہ لفظ طلاق کے علاوہ یہ 2 طریقے عرب میں یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ 2 طریقے رائج تھے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تو یہ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے مخصوص کام کے لیے بلایا، کیونکہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور کچھ دنوں سے وہ بیمار تھے، تو اپنے شوہر کی بیماری کا پاسداری کرتے ہوئے حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شوہر سے انکار کر دیا کہ میں تیرے پاس نہیں آ سکتی، کہ تو بیمار ہے، مجھے تیری بیماری کا ڈر ہے، خدشہ ہے، اسی لیے انکار کیا۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زبان سے یہ لفظ بولے، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کہ اس کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ۔ محرمات ابدیہ میں سے کسی ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا تو وہ عورت کیا ہو جاتی تھی؟ طلاق ہو جاتی تھی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ بولے تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے اس طرح الفاظ اپنے زبان سے کہا ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں آپ طلاق ہو چکی ہے۔ تو عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے طلاق ہو گئی؟ میرے بارے میں آپ پر کوئی وحی اب تک نازل نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے جو اثرات تھے وہ نازل ہونا شروع ہو گئے، وہ نظر آنا شروع ہوئے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خولہ بن ثعلبہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کیا اثرات ظاہر ہو رہے؟ پرے ہٹ، تھوڑا سائڈ ہو کر بیٹھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولہ بن ثعلبہ، آپ کے شوہر کہاں ہے؟
تو خولہ بن سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے شوہر باہر ہیں، میں ان کو بلا لیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ وہ سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اوس بن صامت،